مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہو۔ اب اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ ایک شخص عالم بن گیا، قاری بن گیا، مفتی بن گیا، اسے اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا منصب عطا فرمایا کہ اس کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول فرمایا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جسے سب سے بہتر فرما رہے ہیں، اس سے کوئی بہتر ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہ ذہن رکھتا ہے کہ اس سے کوئی بہتر ہو سکتا ہے تو پھر میرے خیال میں اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر بظاہر اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر ساری عزتیں اس میں ہیں اور یہ سب سے بہتر ہے تو پھر قرآن کریم پڑھانے والے فقر و فاقہ میں کیوں رہتے ہیں، مفلسی میں کیوں رہتے ہیں، یا ان کی عزت کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں پہ دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ارشاد عالی کا مفہوم کیا ہے، وہ تو طے شدہ ہے کہ ارشاد عالی جو ہے وہ حق اور سچ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو شخص اس خدمت میں مامور ہے، اس خدمت پر مامور ہے، اسے پھر اپنی ذات میں اور اپنی اداؤں میں غور کرنا چاہیے کہ اس فضیلت اور عزت کے حصول میں مجھ سے کہیں کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ ایک شخص پڑھا ہی اس لیے رہا ہے کہ مجھے تنخواہ ملے گی، تو ظاہر ہے کہ اس کے پیش نظر پھر دین کی خدمت یا للہیت تو نہ رہی، بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ پڑھا رہا ہے، پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ دیگر امور میں غور کر رہا ہے کہ مزید کیسے پیسے کمائے جائیں۔ الیاذ باللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فکر معاش درست نہیں ہے، اس کے اسباب کو اختیار کرنا درست نہیں، یہ نہیں۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین کی خدمت کی جانب متوجہ ہونے سے پہلے چند چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر یہ یقین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محض وائرنگ ہے، اس میں کرنٹ نہیں ہے، پھر نہ پنکھا چلے گا نہ لائٹ روشن ہوگی۔ یہ نہیں کہ کوئی اور کام نہیں ملا تو مسجد میں پڑھانا شروع کر دیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اتنا سستا اللہ کا دین نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ سب سے اونچا کام یہ ہے، سب سے اعلیٰ کام یہ ہے۔ اس بات پر یقین ہو تو پھر اگلے مراحل ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا پاک کلام پڑھے اور اللہ کا پاک کلام پڑھائے اور اپنے آپ کو وقف کر دے اور اللہ پاک اس کو بھوکا مارے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی برکت سے سینکڑوں کو ملتا ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو صدیوں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ ماضی قریب میں حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے، حفظ کیا، عالم بنے اور بہت ہی اعلیٰ درجے کے عالم بنے۔ عالم بننے کے بعد انہوں نے قرآن کریم کے پڑھانے کو ترجیح دی۔ یہ بذات خود ایک سوال ہے کہ عالم سے اگر کہا جائے کہ آپ حفظ کر رہے ہیں تو الیاذ باللہ وہ توہین محسوس کرتا ہے۔ ایسا ہے؟ تو تفریق تو ہم نے خود پیدا کی ہے۔ شیخ الاسلام، شیخ العربی والعجم، حضرت اقدس حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے ایک موقع پر تیپائی پر ایک جانب بخاری شریف رکھی اور ایک جانب نورانی قاعدہ رکھا، اور ارشاد فرمایا کہ اخلاص سے پڑھانے والے، بخاری شریف پڑھانے والا ہو یا نورانی قاعدہ، یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ کوتاہی ہماری ہے، اعتراض ہم دین پہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے نہیں ہوتے، وہ اندر سے ہم خود کھوکھلے ہیں۔ ہم نے
دین کو پارٹ ٹائم رکھا ہے، دنیا کو مقصد بنایا ہے۔ اگر یہ بنیاد ہوگی تو کبھی بھی ہم منزل کو نہیں پہنچ سکیں گے، کبھی بھی مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ دین مقصد ہو، دنیا ضرورت ہو، یہ اصول ہے۔ میرے خیال میں ہم اپنے آپ کو ٹٹول لیں کہ ہمارا مقصد دین کتنا ہے اور ہمارا مقصد دنیا کتنی ہے، جواب ہمیں خود ہی مل جائے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ معلم کو کیسا ہونا چاہیے، پڑھانے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس کا بہت آسان جواب ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں اسوہ حسنہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا۔ اعلیٰ درجے کا تقوی ہو، اعمال کا اہتمام ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، بغیر کہے یہ کیفیات طالب علم میں منتقل ہوتی ہیں۔ اگر تقوی ہوگا، مضبوط ایمان ہوگا، اخلاص ہوگا تو شاگرد میں یہ چیزیں منتقل ہوں گی۔ بہت بڑا دعویٰ تو نہیں، اور میں شاید اپنی روسیائی کی بنا پر میں حاصل نہیں کر سکا، لیکن مشاہدہ میں نے کیا ہے الحمدللہ۔ لاہور میں جامعہ قاسمیہ میں پڑھا کرتا تھا، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ہدایہ ہم حضرت کے پاس پڑھتے تھے، اب میں بالکل وسط میں بیٹھا کرتا تھا، بالکل حضرت کے سامنے۔ آپ یقین کیجئے، بلا مبالغہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ سمجھ نہ پائیں تو میری کوتاہی سمجھیے گا۔ اخلاص اور نور یہ جوہر ہیں، ایسے ہی ہیں۔ اخلاص کی ہم تعریف کر سکتے ہیں کہ اخلاص ہی ہوتا ہے، اخلاص کو ہم دکھا نہیں سکتے۔ خدا گواہ ہے، میں نے حضرت کی پیشانی پر اور حضرت کے چہرے پر اخلاص اور نور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حاصل کچھ بھی نہیں کر سکا، اپنی محرومی کا احساس ہے۔ وہ سال گزرا، اگلے سال پھر دوبارہ میں نے اسی ہدایہ کی کلاس میں داخلہ لیا کہ وہ دوبارہ منظر دیکھو، یہ حقیقت ہے۔ تو اگر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس پر ایمان ہو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اللہ پاک محروم نہیں فرماتے۔ حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض پوری دنیا میں اللہ نے پھیلایا ہے۔ آج بھی مدرس ہیں، بہت سے پڑھانے والے ہیں، خدا نخواستہ کسی کی تنقیص مقصود نہیں ہے، لیکن ایک معیار کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، اور وہ معیار کوئی ایسا بڑا فلسفہ نہیں ہے کہ جس کا حصول بہت مشکل ہو۔ 2 اور 2 4 والی بات ہے کہ اللہ کے دین کو عظیم سمجھیں، اہم سمجھیں، بڑا سمجھیں، سب سے بڑا سمجھیں، اور پھر اس کو اپنی ضرورت نہیں اپنا مقصد بنائیں اور اس میں فنا ہو جائیں۔ پھر دیکھیے آپ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، ان پڑھ تھے، بس وہ نیک آدمی تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، میاں فیروز صاحب ان کا نام تھا، یہ قریب میں مل سلطان کے ایک گاؤں ہے وہاں پہ۔ تو مجھے وہاں کے ایک ساتھی نے بتایا کہ ان کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق تھا اور اتنی محبت تھی، وہ بھینسیں چرایا کرتے تھے، اور ان کی خوش نصیبی کہ انہیں حضرت اقدس امام الاولیاء حضرت لاہوری نور اللہ مرقدہ کی مجلس اور صحبت میسر ہوئی تھی۔ تو جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ یہ ڈر ہوتا کہ جانور بھاگ نہ جائیں، تو وہ اپنی لاٹھی ایک جگہ رکھتے اور کہتے کہ بھائی اس سے آگے نہیں جانا، پھر وہ نماز کی نیت باندھتے اور وہ سارے کے سارے جانور اسی جگہ رکے رہتے۔
من کان للہ کان اللہ لہ. کوئی ہو کے تو دیکھے ان کا. لیکن شرط یہ ہے کہ پہل بندہ کرے, من کان للہ کان اللہ لہ. اسی طرح دین کی خدمت کے باقی شعبے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر پڑھا رہے ہیں, جو نہیں پڑھا رہا اسے حسرت ہو کہ کاش میں یہ کام کرتا. اگر وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ میں اس سے افضل ہوں, یہ حافظ, یہ مولوی, یہ مسجد کے ٹکڑوں پہ پلنے والا, یہ کافرانہ سوچ ہے. کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اللہ کے دین کا کام کرنے والا گھٹیا ہے. یہ تو منافقین کی سوچ ہے. لا یخرجن الاعز منها الاذل. ہم عزت دار لوگ العیاذ باللہ ان کمیوں کو وہاں سے نکال دیں گے. یہ سوچ ہو گئی. بہت ہی خطرے کی بات ہے. یہ کسک رہے کہ کاش میں دین کے کام میں, اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت میں مصروف ہوتا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عظیم تابعی ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا دین کا کہ جس میں انہیں قبولیت حاصل نہ ہو. تہجد کا اہتمام, فرائض کا اہتمام, نوافل کا اہتمام, درس و تدریس, حدیث پاک کا پڑھانا, لوگوں کی رہنمائی کرنا, مسائل بتانا, دن بھر صبح سے شام تک ایک ایک لمحہ. کیا بات ہے, ہیرے جواہرات. تو اس زمانے میں وہ سالانہ 6 لاکھ دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. اور مقبولیت و محبوبیت کا عالم یہ تھا کہ بادشاہ اپنے محل میں تھا کہ شور کی آواز سنی تو بادشاہ کو خطرہ پڑ گیا کہ یہ کیسا شور ہے. تو بھیجا معلوم کرو. تو آ کر کے بتایا کہ یہ محدث اعظم حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں. دوران سبق انہیں چھینک آئی اور چھینک کے آنے پر انہوں نے جب الحمدللہ کہا تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ سامعین, یہ مومن کا مومن پہ حق ہے, سامعین تو جواب میں یرحمک اللہ کہیں. تو شاگردوں نے جو یرحمک اللہ کہا اس سے آپ کے محل کے در و دیوار ہل گئے. بادشاہت تو یہ تھی. حضرت دن بھر دین کی خدمت میں مصروف رہتے اور پھر شام میں جب آتے تو عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتے, نیت باندھ دیتے. حضرت کے گھر کے پاس ایک گھر تھا جس میں ایک مزدور رہا کرتا تھا اور اس کی مزدوری بھی بہت ہی پرمشقت تھی. وہ لوہے کا کام کرتا تھا. اب وہ دن بھر کام کر کے مارے تھکن کے چور ہو جاتا. وہ آرام کرنے کے لیے اپنی چھت پر آتا تو اس کی نظر حضرت کے گھر میں صحن پر پڑتی تو دیکھتا کہ حضرت نے نفلوں کی نیت باندھی ہوئی ہے. وہ اللہ کے حضور اپنی بے بسی کا اظہار کرتا اور کہتا کہ یا اللہ, یہ تیرا کتنا نیک بندہ ہے, کتنی صفات والا ہے, کتنا بھلا ہے, جس کی صبح بھی خیر سے شروع ہوتی ہے, سارا دن یہ خیر میں گزارتا ہے, کتنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے, اور جب رات کو اجتماعی امور سے فارغ ہوتا ہے تو پھر یہ تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور ایک میں ہوں, صبح سے شام تک دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں. یہ کتنا اچھا ہے, کتنا عظیم ہے. یا اللہ, دل تو میرا بھی بہت چاہتا ہے, لیکن تو دل کی گہرائیوں سے واقف ہے, تو خوب جانتا ہے کہ میں
بمشکل عشاء پڑھ کے تھک کے اتنا چور ہو چکا ہوں کہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا. یا اللہ تو مجھے معاف فرما. یہ کہتا اور زار و قطار روتا. اور وہ جو عالم تھے ان کی قسمت پہ رشک کرتا اور سو جاتا. وقت گزرا، دونوں ہی اپنی مدت پوری کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے. تو اس زمانے میں ایک اللہ والے تھے، انہیں جستجو رہتی تھی کہ بالخصوص اس حوالے سے کہ اللہ کے ہاں کس کا مقام کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس جستجو میں ایک لذت ہے. جن کو دنیاوی اعتبار سے مختلف امور جن کے ہاں اہم ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے امیر کون ہے، سب سے مشہور کون ہے. جو روحانیت کا شوق رکھتے ہیں وہ اس حوالے سے اس تلاش میں رہتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی کوشش کریں، اور یہ روحانیت کی کوشش مطلوب بھی ہے، محمود بھی ہے. اور دنیاوی اعتبار سے یہ کوشش متروک بھی ہے، مذموم بھی ہے. بالکل پسند نہیں ہے اللہ کو. دینی اعتبار سے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دوڑ لگاؤ. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، بھاگو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، رغبت کرنے والوں کو ان موضوعات میں، ان امور میں رغبت کرنی چاہیے. درود شریف پڑھ لیجیے. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا سے جو بزرگ جا چکے ہیں ان میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے. اصل میں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک، ان کا مقام سب سے اونچا ہوگا. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو سب سے اونچا مقام تھا وہ ایک غیر معروف آدمی کا تھا. تو بڑا تعجب ہوا، بڑے ادب سے پوچھا کہ یا اللہ اس کا سبب کیا ہے. فرمایا کہ یہ لوہا کوٹنے والا وہ مزدور تھا جو ہر روز اللہ اکبر، ایک عالم دین اور دیندار کی اہمیت اور عظمت کو اپنے ذہن میں دوبارہ تازہ کرتا اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا، اور اس کسک کا اظہار کرتا کہ ہمت ہوتی تو میں بھی یہ اعمال کرتا. تو ایک نیک آدمی، ایک عالم حافظ کی اہمیت اور اپنی کوتاہی کا اعتراف، اور اس عالم کو جو نعمتیں میسر تھیں روحانی اعتبار سے اس کے حصول کی کسک اور جستجو، یہ اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ ان سے بھی بلند کر دیا. ایسے نہیں ہے کہ ہم نے داڑھی رکھ لی، دین کی کسی شعبے سے وابستہ ہو گئے اور پھر علماء کو گھٹیا نظر سے دیکھنا شروع کر دی. انہیں کیا پتا، ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ہم تنخواہ نہ دیں تو یہ چل نہ سکے. میں معافی چاہتا ہوں، یہ غلط سوچ نہیں، کافرانہ سوچ ہے، بہت بری سوچ ہے. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفض، ہم نہ دیں تو انہیں کون دے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری بہت ہی کج فہمی ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کی ملکیت.